الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 7 میں قربان جو رب کی شان پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار قربان جو تمہاری برائیاں تم سے اتار دیں تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسلامی بھائیوں میرے دوستوں پیارے بزرگوں میری پیاری ماؤں میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں میرے بیٹوں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے اور
میں بیان کرتا جاؤں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو انعام کیا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے اصحاب کرام اجمعین نے فرمایا کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، توبہ کی طرف۔ اصحاب کرام اجمعین سب سے پہلے ذکر کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ سرکار اور تمام صحابہ کرام کی طرف سے یہ لفظ لکھے گئے کہ آدمی توبہ نصوح وہ کرے کہ پھر دوبارہ بندہ واپس گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جیسے جب بندہ دودھ دھوتا ہے نا، نکالتا ہے بھینس کا یا بکری کا یا گائے کا، جو ہم دودھ پیتے ہیں، جب وہ تھن سے نکل آتا ہے تو دوبارہ تھن میں نہیں جاتا۔ تو توبہ انسان کو اللہ کی بارگاہ الہی میں ایسی کرنی چاہیے۔ میں قربان جو رب کی شان محبوبی پہ کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی ایک چھوٹا ذہن، ایک طالب علم، ایک خاکسر، ایک فقیر انسان کی حیثیت سے جو دیکھا ہے شریعت میں، محبت میں، عشق میں، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ہی پسند ہے جو بندہ اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کر کے بارگاہ الہی میں کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، میرے مالک، میرے خالق، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا انعام دیتا ہے؟ میں ابھی ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت ذوالنیر مصری رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے ولی کامل، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ ذوالنیر مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کیا کرتے ہیں کہ شام کو ٹہلنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ ٹہلتے ٹہلتے حضرت ذوالنیر مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پہ چلے جاتے ہیں۔ جب دریا کے کنارے پہ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، ایک تو پانی کے اوپر سے ہوا آتی ہے، وہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور دوسرا کہ فضائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ پھر موسم باہر کا، بندہ اپنے گھروں سے باہر نکلے نا، جب زمینوں میں نکلتا ہے، جنگلوں میں کچھ اور ہی خوشبو ہوتی ہے، کچھ اور ہی محبت ہوتی ہے۔ تو کبھی جب آپ گئے دریا کے کنارے پہ پہنچتے ہیں حضرت ذوالنیر مصری رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مینڈک ہے اور مینڈک کے اوپر بچھو سوار ہے۔ ایک مینڈک ہے اور مینڈک کے اوپر بچھو سوار ہے۔ تو مینڈک بچھو کو لے کے دریا کے اوپر سفر کر رہا ہے۔ حضرت ذوالنیر مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے فکر میں آ گئے کہ مینڈک اور مینڈک کے اوپر بچھو۔ آپ نے دل میں تہیہ کیا کہ میں اس مینڈک کے پیچھے جاؤں گا۔ حضرت ذوالنیر مصری رحمۃ اللہ علیہ، میں قربان جاؤں اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ بھی ان کے دریا کے پیچھے پیچھے بولیے۔ جب دیکھتے ہیں کہ مینڈک اگلے کنارے پہ پہنچتا ہے اور بچھو کو اتار دیتا ہے، بچھو اتر جاتا ہے۔ یہ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، رب کے فیصلے رب ہی جانتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے لیے بچھو سے کام لے، اپنے بندے سے مینڈک سے کام لیے، وہ جس سے بھی لے، وہ قدرت کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ جب حضرت ذوالنیر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھی مینڈک اپنی جگہ پہ پانی میں ہے اور بچھو ریگستان کی طرف چل پڑا، حضرت ذوالنیر مصری رحمۃ اللہ نے دل میں پھر کہا کہ میں اس بچھو کے پیچھے جاتا ہوں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اس کو سفر کیا، سفر کر کے مینڈک واپس جاتا ہے، بچھو ریگستان کی طرف جاتا ہے۔ جب بچھو ریگستان کی طرف جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہوا ہے اور ایک سانپ اس کو ڈسنے والا ہے۔
ایک سانپ تھوڑی سی دور بیٹھا ہوا اس کو ڈسنے والا، اور بچھو پیچھے سے جاتا ہے اور سانپ کو اس جگہ سے ڈستا ہے، سانپ کو اس جگہ سے ڈستا ہے کہ سانپ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، اور بچھو اپنی جگہ پہ پیچھے قائم دائم ہو کے پیچھے چل جاتا ہے جب سانپ مر جاتا ہے۔ جب بچھو یہ دیکھتا ہے کہ یہ سانپ مر گیا ہے، جو مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے وہ ہو گئی ہے، سانپ مر گیا ہے، تو جو اللہ کا فیصلہ تھا بچھو پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمت اللہ علیہ، میں قربان جاؤں، دل میں کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تیرے کیا فیصلے ہیں؟ تو ندا آتی ہے غیب سے، اے میرے مصری، اللہ اپنے بندے سے گو گناہگار ہے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس بندے کو میں نے ریگستان میں بچانا تھا، اتنی آواز ہے۔ آپ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، حضرت ذوالنورین مصری رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہ تشریف فرمائے تو دیکھا تو ایک گلاس پڑا ہوا ہے اور ایک بوتل پڑی ہوئی ہے، اور وہ جو جوان بے ہوش پڑا ہے اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ، تو بس پھر اللہ کے ولی تھے، اللہ کے پیارے تھے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے فیصلے تو ہی جانتا ہے، یہ تیری باتیں ہیں۔ جب بندے کو ہوش آتی ہے تو وہ یکدم جو نوجوان ہے جو شراب میں دھت پڑا تھا، اس کو جب ہوش آتا ہے وہ حضرت ذوالنورین مصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، جب دیکھتا ہے تو یکدم پلٹ کے کہتا ہے کہ حضور اب وہ جانتے تھے کہ وہ تو اللہ کے پیارے تھے اور مشہور شخصیت، اللہ کے ولی کامل تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے نا کہ تم میرے مصطفیٰ کے راستے پہ چلو، میں تمہیں دوست بناؤں گا، دوست بنا کے اللہ اپنے بندوں کو ایسے کرامتیں ایسے موجزے دکھا دیتا ہے اپنے کہ میرے بندے جو میرے مصطفیٰ کے قدم پہ چلتے ہیں وہ ایسے کو ذوالنورین مصری بن جاتے ہیں، کو باجدید بستامی بن جاتے ہیں، میں قربان جاؤں، کو حسن بصری بن جاتے ہیں، کو بابا فرید بن جاتے ہیں، کو میرے غوث الورا ہو جاتے ہیں جو اس کے مصطفیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمت اللہ دریا پہ بھی چلے، آگے بھی گئے، ندا بھی آئی، جوان کو بھی دیکھا شرابی بھی پڑا ہوا ہے اور شراب کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے، منہ سے بدبو بھی آ رہی، اور نوجوان شرمندہ ہو گیا کہ حضور آپ نے فرمایا سارا ماجرا جتنا تھا کہ اے جوان میں نکلا ہوں اپنے گھر سے صرف اپنے ذکر فکر کے لیے، شام کو عصر کے بعد نکلتے تھے آپ تو اپنا ذکر فکر زمینوں پہ اللہ کے پیارے ذکر زیادہ کرتے ہیں، زیادہ پیدل چلتے تھے کہ وہ زمین گواہی دے دے کہ یا اللہ تے یہ بندہ میرے پہ چلتا رہا اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ تو میں جب دریا پہ آیا تو ایسے ایک مینڈک تھا، اس کے اوپر بچھو تھا، اور بچھو آیا، اس نے پھر سفر کیا، آپ کو سانپ ڈسنے والا تھا۔ جب سانپ ڈسنے والا تو میں نے دیکھا بچھو نے پیچھے سے آ کے سانپ کو ڈس لیا، اور اس جگہ سے ڈسا کہ سانپ تڑپ تڑپ کے مر گیا، جبکہ سانپ آپ کو ڈس کے تڑپا کے مارنے والا تھا، اور اتنا زہریلا سانپ آپ کے پاس مرا پڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف جب انسان راغب ہوتا ہے، یکدم نوجوان نے آپ حضرت ذوالنورین مصری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں پڑھ کے کہتا کہ حضور مجھے معاف کر دو، میں اللہ کی طرف پکا اور سچی توبہ کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے جو محبت اور عشق حضرت ذوالنورین مصری سے کیا، میں قربان جو رحمت اللہ علیہ سے، اور کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ کیا، اللہ کے حضور سجدہ کر کے کہتا کہ یا باری تعالیٰ میں آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ یہ شراب تو کیا میں کوئی بھی ایسی نافرمانی نہیں کروں گا جو مالک تیری نافرمانیوں میں نافرمانی، میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا للہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو آگے کی نصیحت ہو جائے۔ میں قربان جو رب نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوب فرما دیا، یہ ہمارے سجدے میں گرنے کی بات تھی، بارگاہ الہی کا رحمت کا جلال، میں قربان جو رب کی شان پہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھٹھے مارتا سمندر تھا، تو جیسے سجدے سے اٹھتا ہے وہ نوجوان اور اپنے کیے کی ندامت دے کے جب سجدے سے واپس اٹھتا ہے تو جیسا سجدے میں گیا تھا ویسا نہیں تھا۔ آپ نے حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیار کیا، اجازت طلب فرمائی کہ اے اللہ کے پیارے اب مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، اور جنگل کی طرف منہ کر گیا، اسی جنگل کی طرف منہ کر گیا اور جا کے خوب اپنے اللہ کے ذکر سے، اپنے اللہ کی فکر سے خوب عبادت کی، ریاضت کی، ذکر کی، فکر کیا۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس جنگل میں وہ بچہ، وہ نوجوان جس بندے کو کوئی مصیبت ہوتی تھی، بیمار ہوتا تھا، کوئی بھی بیماری ہوتی تھی، وہ اس کے اوپر دم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر عطا فرما دی کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ولیوں کی صف میں شامل کر کے اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے ایسے اپنے بندوں کو اپنا جب دوست بنا لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپ بندے تو میرا دوست بن گیا، اب تو جو چاہے گا، جو مانگے گا میں تمہیں دوں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جب ہم گناہ گاری کرتے ہیں تو توبہ ہے، ایسی توبہ کہ واپس گناہ کی طرف نہ جائے، واپس گناہ کی طرف نہ جائے۔ جب اللہ کے حضور ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کی جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی توبہ بھی ہر روز کرتے ہیں، وہ قبول بھی فرماتا ہے، اور ہم ہر روز گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آج ہم عہد کر لیں اور وعدہ کر لیں کہ یا باری تعالیٰ میں وہ زبان پہ نافرمانی نہیں لاتا ہوں، نافرمانی کا مقصد نافرمانی ہے، شراب ہو یا زنا ہو یا ڈانس ہو یا گانا ہو، کچھ بھی ہو، نافرمانی ہو، نافرمانی۔ اللہ نے یہ زبان دی ہے تو ذکر کے لیے، اللہ نے یہ نگاہیں دی تو حیا کے لیے، اللہ نے یہ زندگی تو دی اپنی بندگی کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے عشق کے لیے، نہ جانے اس کام کے لیے نہیں دی ہمیں دنیا میں۔ دنیا میں ہم ایک مہمان کی حیثیت سے ہیں، ایک مہمان ہے، یہ مہمان خانہ ہے، ہم نے چلے جانا ہے، اور ہم آخری ہمارا اصل گھر وہی ہے۔ تو ہم وعدہ کریں کہ یا باری تعالیٰ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب عطا فرما، اس نوجوان کے صدقے ہمیں بھی اپنی بندگی والا بنا لے، اپنی محبت والا بنا لے، اپنے عشق والا بنا لے، اپنے محبوب کا تابع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول و مقبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔